دنیاوی لالچوں میں آ کر دنیا والوں کی عزت کرتے ہو تو اس کی عزت کیوں نہیں کرتے جس کا تعلق کسی ایم پی کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی ایم این اے کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی گورنر کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی صدر کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ہے عرش والے خدا کے ساتھ اور مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صدق اللہ العظیم۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر آتا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے دوستو، بزرگوں اور قابل احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقات اور بارونق محفل پاک بسلسلہ شب بارات اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام قرآن و حدیث پڑھنے والے طلباء و طلبات کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے استاذ گرامی، شہنشاہی کتابت، خطیب اہل سنت، پیکر محبت و وفا، علامہ خضر حیات چشتی صاحب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کی قابل سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ تو حضرات گرامی، میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ حضرات گرامی، تھوڑا سا غور فرمائیے گا، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظون کا لفظ استعمال کیا ہے، محافظون کا لفظ استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ حافظون کا مطلب بھی حفاظت فرمانے والا اور محافظون کا مطلب بھی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن اللہ نے محافظون نہیں حافظون کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حافظوں کو حقیر سمجھیں گے، ناکام سمجھیں گے، کامیاب نہیں سمجھیں گے، دنیا کی آسائشوں سے محروم سمجھیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، جتنی آسائشیں ایک حافظ کو ہیں ایسی آسائشیں اور کسی مسلمان کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حافظوں کی شان بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بھی اسی قرآن کا حافظ فرمایا جس قرآن کا یہ دنیا والے بھی حافظ ہیں۔ تو حضرات گرامی غور فرماؤ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ حضرات گرامی غور فرماؤ، اس مقام پر اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے حافظون کا لفظ استعمال کیا، محافظون کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حافظوں کو حقیر سمجھیں گے، حافظوں کو ناکام سمجھیں گے، حافظوں کو دنیا کی سائشت سے محروم سمجھیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان حافظوں سے بڑھ کر آسائشوں والا نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھو کہ جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوں کو فرمائی، ایسی شان اور کسی مسلمان کو نہیں عطا فرمائی، ایسی شان اور کسی مسلمان کو عطا نہیں فرمائی. حافظوں کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے حافظوں کا لفظ استعمال کیا ہے. حضرات گرامی، انہی حافظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. حضرات گرامی، اگر کسی شخص کا تعلق کسی ایم پی اے کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا تعلق کسی ایم ایل اے کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا تعلق کسی صدر کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا تعلق کسی گورنر کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا تعلق کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا تعلق کسی وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. ان دنیاوی لالچوں میں آ کر دنیا والوں کی عزت کرتے ہو تو اس کی عزت کیوں نہیں کرتے جس کا تعلق کسی ایم پی کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی ایم ایل اے کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی گورنر کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق کسی صدر کے ساتھ نہیں. اس کا تعلق ہے عرش والے خدا کے ساتھ اور مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس کا تعلق عرش والے خدا کے ساتھ ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. میں قربان جاؤں ان حافظوں کی شان سے. کیا شان ہے ان حافظوں کی کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ عرش والے خدا کے ساتھ ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تو آئیں آج ہم اپنے دل میں عہد بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچوں کو دین کے لیے منتخب کریں. یہاں ایک کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء و طلبات کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے.